نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ہم جمعۃ المبارک کے اس عظیم اور بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہیں. رجب المرجب کا عظیم اور بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے. اس ماہ مبارکہ کے بے شمار فضائل ہیں. اس میں روزے رکھنا اور عبادت کے بے شمار فضائل ہیں، اور پھر اس ماہ مبارکہ کو بڑی عظیم نسبتیں حاصل ہیں. ان میں سے جو پہلی نسبت ہے وہ حضور خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا 6 رجب المرجب عرس مبارک ہے. پھر اسی طرح ایک دوسری بہت عظیم نسبت جو اس ماہ مبارکہ کو حاصل ہے وہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک بڑی فرحت، راحت اور خوشی کا باعث ہے، اور وہ ہے حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ الکریم کی ولادت مبارکہ 13 رجب المرجب. پھر ایک عظیم نسبت اس ماہ مبارکہ کو حاصل ہے وہ امام الائمہ، امام العاشقین، امام العارفین، امام المحدثین، امام الفقہاء، امام المفسرین، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ مبارکہ کے اندر ہے. اور پھر اس ماہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے تو وہ ان ساری نسبتوں کا عروج اور معراج ہے، اور وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا عظیم مہینہ ہے. آج کی اس نشست کے اندر ہم حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ الکریم کی ولادت باسعادت کی نسبت سے آپ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. جو آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی میں نے تلاوت کی ہے اسے آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں کہ نجران کے عیسائی جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے مذاکرہ کیا، مباحثہ کیا اور آپ سے تکرار کی، دلائل لیے، دلائل سنے، دلائل دیے. اب چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ مبارک پڑھ رکھا ہے، اور جس کا ذکر پھر قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو آقا علیہ السلام کی بشارت دی وہ اسی طرح دی کہ میرے بعد جو آنے والے شخصیت ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں ان کا نام احمد ہوگا. میں ان کی خوشخبری سناتا ہوں. اور یاد رکھیے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جہاں وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتا وہیں وہ آقا علیہ السلام کی بعثت کی دعوت بھی دے کر کے جاتا، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ان سے لیا. اسی سورہ آل عمران کے اندر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب ہم اپنا وہ محبوب
بھیج دیں تو تم میں سے جس کے بھی دور کے اندر وہ آئیں تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب وقت کیونکہ ہر ایک کے لیے متعین نہیں تھا تو ہر نبی وہ آقا علیہ السلام کی دعوت بھی دے کر کے جاتا کہ ہمارے بعد اگر تمہاری زندگیوں میں وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے۔ کرتے 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 بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری نبی ٹھہرے جنہوں نے حضور کی دعوت دی اور آقا علیہ السلام پھر اس کے بعد تشریف لائے۔ اب ان کی کتابوں میں یہ تذکرہ موجود، تمام بشارتیں انہوں نے سن رکھی، اور یاد رکھیے کہ عیسائیوں نے باقی تمام مذاہب کی نسبت یہ بشارتیں زیادہ سنی۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام نے براہ راست خود حضور کی بعثت کی بشارت دی، اور دوسرا انہوں نے پچھلی کتابوں اور پچھلے مذاہب کی صحائف کا بھی مطالعہ کر رکھا ہے۔ تو کل ملا کے جتنا مواد اس وقت تک نازل ہو چکا تھا صحائف اور کتب کی شکل میں، اس سارے کو جب جمع کیا گیا تو وہ سب سے زیادہ ان کے پاس پہنچا، عیسائیوں کے پاس۔ اب آگے تشریف لے گا، آپ پلیز آگے تشریف۔ تو جب وہ آقا علیہ السلام کی بعثت کی خبر ان تک پہنچی، اور یہاں ایک عجیب بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس یہودی، اب اصل کے اندر یہودی تو مصر میں تھے یا فلسطین کے اندر تھے یا شام کے اندر ہے، اور اسی طرح عیسائی بھی، وہ بھی یا فلسطین میں ہے یا شام میں ہے۔ تو اس خطہ عرب کے اندر یہودی کیا کر رہے ہیں؟ جو خطہ حجاز ہے، یہاں یہودی اور عیسائی، اور مدینہ کے اندر یہودی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان جس بستی کی طرف ہجرت کریں گے وہ کھجوروں والی بستی ہوگی۔ قرآن نے کہا کہ محبوب یہ آپ کو ایسے پہچانتے اور جانتے ہیں جیسے یہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضور کی اتنی بشارتیں انہوں نے پڑھ رکھی ہیں، اور حضور کا انتظار ان کو اتنا اور ایسا تھا کہ اس انتظار کے لیے وہ مدینہ میں آ کر کے بس گئے۔ اب جب انہوں نے اعلان نبوت سنا کہ عرب کے اندر قریش میں سے اس نبی آخر الزمان ایک شخصیت نے اعلان نبوت کر دیا ہے، تو پھر وہ تشریف وہ آئے حضور کی بارگاہ کے اندر۔ یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ آئے اور انہوں نے باہم مذاکرہ کیا، مباحثہ کیا، تو وہ حضور پر ایمان نہیں لائے، باوجود اس کے کہ انہوں نے نشانیاں پڑھ رکھی تھیں، حضور پر ایمان نہیں لائے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب فقل، آپ ان سے ارشاد فرما دیجیے۔ اب آپ ان سے کیا ارشاد فرمایا؟ تعالو، تم لے آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلا کر کے لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلا کر کے لے آئیں گے۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو بلا کر کے لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلا کر کے لے آئیں گے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم خود آ جاؤ اپنی جانوں کو لے کر کے، ہم اپنی جانوں کے ساتھ خود آ جائیں گے۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے، پھر ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں گے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ اب اس واقعہ کے شان نزول کے اندر تمام مفسرین اس پر ان کا اتفاق ہے، تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے 4 شخصیات کو اپنے علاوہ چنا۔ ایک انفسنا، حضور کی اپنی ذات تھی کہ اپنے آپ کو لے آؤ۔ دوسری فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تو آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اور ونساءنا ہے جمع کا صیغہ کہ اپنی عورتوں کو لے آؤ، لیکن تمام عورتوں کی سرداری اور نگرانی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا۔ اور چوتھی شخصیت جس کو حضور نے اپنے ساتھ لیا وہ مولا علی کرم وجہ الکریم کی ذات مبارکہ تھی۔ اب محدثین اور مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور ان کو لے کر کے چلے 4 شخصیات کو، تو منظر کچھ یوں تھا
کہ امام علی مقام امام حسین کو حضور نے خود گود میں اٹھا رکھا تھا، امام حسن نے حضور کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، اور آقا علیہ السلام کے پیچھے مولا علی کرم کریم چل رہے تھے اور ان کے پیچھے سیدہ کائنات چل رہی تھی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تو بیٹوں میں تو حسنین کریمین شامل ہو گئے۔ پھر فرمایا تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اس میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ شامل ہو گئی۔ آگے فرمایا وَأَنفُسَنَا، تم خود آ جاؤ اپنی جان کو لے کر کے، تو اس میں تو حضور شامل ہو گئے۔ اب مولا علی کہاں آتے ہیں؟ تو تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انفسانا کے اندر ایک حضور کی ذات شامل ہے اور دوسری مولا علی کرم کریم کی ذات شامل ہے۔ یعنی حضور نے مولا علی کو اپنی جان کے اندر اور اپنے نفس کے اندر شامل فرمایا ہے۔ یعنی جو جان علی ہے، جو جان نبی ہے، وہی جان علی ہے، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ مولا علی کو حضور کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے کہ مولا علی کرم الکریم وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ کا وہ عکس اور پرتو ہے۔ نفس میں شامل فرمایا، حضور نے اپنے نفس میں شامل فرمایا۔ اور پھر اس پر حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہاں پر نقل کرتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک اگلے جہان میں نہیں پڑتے جب تک اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے۔ فرمایا اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے کس طرح کے اعمال کیے، پھر اس کی عمر کے بارے میں کہ کس حال میں ختم کی، پھر اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں خرچ کیا، اور فرمایا پھر میری اہل بیت کے بارے میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت کی محبت کی علامت کیا ہے؟ آپ کے اہل بیت کی محبت کے متعلق سوال کیا جائے گا تو آپ کی اہل بیت کی محبت کی علامت کیا شے ہے جس سے ہم آپ کے اہل بیت کی محبت کو پہچانیں؟ تو مولا علی حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، حضور نے مولا علی کے کندھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا، شانہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت کی علامت مجھے علی کرم الکریم ہے۔ یہ عکس ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یاد رکھیے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر تمام صحابہ کو اپنا اپنا مقام حاصل ہے، لیکن کوئی تو ایسا ہو جو حضور کے اخلاق کا بھی مظہر ہو، جو حضور کے علم کا بھی مظہر ہو، اور پھر جو حضور کی ذات جسمانی ذات کا بھی مظہر ہو۔ تو اگر یہ سارے مظاہر کسی ایک ہستی میں دیکھنے ہو تو اس ہستی کا نام مولا علی کرم الکریم ہے۔ اب وہ حضور کی، اب دیکھیں نفس کا جو لفظ ہے، نفس کا جو لفظ ہے، یہ جو انفسانہ یہاں پر ارشاد فرمایا، نفس وہ ظاہر پر نہیں ہوتا، نفس باطن پر ہوتا ہے۔ اس کا اطلاق، نفس کا اطلاق باطن پر ہوتا ہے، یعنی جان پر ہوتا ہے۔ نفس بمانا اگر ایک سیلف نفس کے بھی لیا جائے، یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی جان ہوتا ہے، ایک اس کا معنی نفس ہوتا ہے، جس کو نفس مطمئنہ یا نفس امارہ کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں باطن کی کیفیات ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور اس کے اندر اور باطن بھی شامل ہے۔ اب ظاہر تو نظر آتا ہے اس کا، لیکن باطن نظر نہیں آتا۔ تو انفسانہ کہہ کے اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ علی وہ میرے مصطفیٰ کے ظاہر کا بھی پرتو ہے اور میرے مصطفیٰ کے باطن کا بھی پرتو ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو میں نے عرض کیا کہ باطن کا بھی پرتو ہے اور ظاہر کا بھی پرتو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک جو نسب حضور کا ہے وہی نسب مولا علی کرم الکریم کا ہے۔ یہ خون ساری سلبوں کے اندر یکجا رہا، ایک رہا، جدا نہیں ہوا۔
حضرت عبدالمطلب پر آ کر اس کی دو شاخیں بنی، ایک کا نام عبداللہ بنا اور دوسری کا نام ابو طالب بنا۔ ایک سے جو پھول اور جو پھل نکلا اس کا نام مصطفیٰ ٹھہرا، اور جو دوسرا پھل نکلا اس کا نام مرتضیٰ ٹھہرا۔ اب یہ خون یہاں تک تو جدا تھا، نہ اس سے پہلے جدا تھا نہ اس کے بعد جدا ہے، فقط اس جگہ پر آ کر جدا ہوا، اور حسنین کریمین پر آ کر یہ خون پھر ایسا جمع ہوا کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی نہ مصطفیٰ مرتضیٰ سے جدا ہے نہ مرتضیٰ مصطفیٰ سے جدا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو حسنین کریمین کو اپنی اولاد کہا، اپنا بیٹا کہا، اپنا پھول کہا، وہ اسی نسبت سے فرمایا کہ یہ خون صرف اس حد تک جدا ہوا کہ اس سے سیدہ کائنات کے ساتھ یہ رشتہ جڑ جائے، اور رشتہ جڑ کر وہ خون دوبارہ جمع ہو گیا۔ یہ انفسنا کا معنی ہے کہ مولا علی وہ حضور کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال سنیے کہ ہجرت کے موقع پر جب مواخات فرمائی حضور نے، اور جو مہاجر تھے ان کو ایک ایک انصاری کا بھائی بناتے گئے، جب ایک ایک انصاری کا بھائی بناتے گئے تو مولا علی کریم وہ آخر میں رہ گئے۔ جب وہ رہ گئے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا علی کے قابل کوئی بھی نہیں تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تم کیوں پریشان ہوتے ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تیرا اور کوئی بھائی نہیں ہے، تیرا بھائی محمد مصطفیٰ، وہ دنیا میں بھی تیرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تیرا بھائی۔ یہ نسبت حاصل ہے مولا علی کریم کو۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو، اب یہ انفسنا کا معنی دیکھیے کہ کیسے حضور کی ذات کے اندر شامل ہیں حضرت علی کریم۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو کہ جو علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سبا کے لفظ ہے کہ جو علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ در حقیقت میری گستاخی کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اس کی تخلیق میری مٹی سے ہوئی ہے اور میری تخلیق وہ ابراہیم علیہ السلام کی مٹی سے ہوئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی مٹی وہ تمام مٹیوں میں سے سب سے افضل ہے۔ تو گویا اللہ آقا کریم علیہ السلام نے مولا علی کا مقام بھی بتا دیا، فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے جدا نہیں ہے، اور اس کی تخلیق جو میں نے ابھی بات کی کہ ایک ہی خون چلا آ رہا ہے ساری سلبوں میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبدالمطلب تک، اور پھر مقام بھی بتا دیا کہ جیسے ابراہیم کی مٹی وہ افضل ہے ایسے مجھے ہی فضیلت حاصل ہے، اور ایسے ہی میرے بھائی علی کو فضیلت حاصل ہے، سب پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا آقا اسلام نے فرمایا علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور پھر فرمایا میرے بعد کوئی عہد و پیمان، کوئی اگر کسی کی ذمہ داری ادا کرنی ہو، کوئی قرض ادا کرنا ہو، اگر وہ مجھ پر واجب ہے تو اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو وہ علی المرتضیٰ ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کا عکس اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوں دیکھیے کہ واقعہ ہجرت کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ہم نے گزشتہ نشست میں جس پر بات کی کہ کیسے حضور کی میت ان کو حاصل ہوئی اور کیسے انہوں نے اپنی وفاداری اور خدمت اور وفاشاری کا ثبوت دیا۔ ایک طرف اب یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ حضور نے ان کو اپنا ہم سفر بنایا، تو دوسری طرف مولا علی کو یہ مقام حاصل ہوا کہ حضور نے اپنے بستر مبارک کے اوپر اپنی جگہ پر جس کو لٹایا اس کا نام علی المرتضیٰ ہے، یعنی وہ ذات مصطفیٰ کا اکثر پرتو تھے۔ اور پھر آقا اسلام کے پاس ان کفار کی امانتیں تھیں، وہ حضور پر اتنا ایمان اور یقین رکھتے تھے کہ مخالفت اپنی جگہ پر، امانتیں پھر بھی آ کر حضور کی بارگاہ میں جمع کروا کر کے جاتے۔ تو جس طرح اور جتنے امین وہ حضور کی ذات تھی، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد یہ امانتیں اگر کوئی ادا کرے گا، یہ ذمہ داری اگر کوئی ادا کرے گا تو اس شخص کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اور پھر غزوہ تبوک کا واقعہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر
کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سفر کا ارادہ فرمایا، اب یہ بڑا کڑا اور سخت وقت تھا، اور اتنا کڑا وقت تھا کہ اس سے پہلے قحط رہ چکا تھا، قحط مسلمانوں پر، اور ابھی فصل پک کر تیار ہونے والی تھی، اور یہاں سے جہاد کا حکم آ گیا۔ اب یہ دیکھیے جو قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ اے لوگوں ایمان اگر لانا ہے تو ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ، یعنی صحابہ کرام رضوان مجمعین۔ ان لوگوں کے ایمان کی حالت اور کیفیت کیا ہے کہ قحط سالی سے گزر رہے ہیں، خشک سالی سے گزر رہے ہیں، بارشیں نہیں ہیں، گندم اناج کھانے پینے کی اشیاء یہ نہیں ہے، کمی ہو چکی ہے ان کی، اور ابھی فصل تیار ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہماری جابز، ہمارا بزنس یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ہم کس چیز کو پرائرٹی دیتے ہیں، کون سی چیز ہماری پرائرٹی لسٹ پر کہاں پر آتی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا پرائرٹی دیتے ہیں، اس کے دین کو کیا پرائرٹی دیتے ہیں، اس کے نام کو کیا پرائرٹی دیتے ہیں، اس کے نظام کو کیا پرائرٹی دیتے ہیں، اور ہمارے نزدیک وہ ہمارے کام کاج، وہ ہمارا مال، وہ ہمارا بزنس، وہ ہماری جاب، اس کی کیا پرائرٹی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خشک سالی کا وقت اور اس کے بعد فصل پک کر تیار ہونے والی ہے، اور وہاں سے جہاد کا حکم آ گیا ہے، اور سخت گرمی کا موسم، سخت گرمی کا موسم۔ چند صحابہ کرام نے عرض بھی کی کہ یا رسول اللہ بہت مشکل وقت ہے، گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، اور اتنی سخت گرمی کے اندر سفر کرنا محال ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ جو شخص پیچھے مدینہ کے اندر باقی رہ جائے گا وہ فقط منافق ہے۔ اس پر کسی اور دن گفتگو کریں گے تفصیلاً کہ اس واقعہ کے اندر کیا کیا راز پنہاں ہیں، اور جو صحابہ میں سے کچھ شخصیات جو نہیں گئیں تو پھر ان پر کیا بیتی اور انہوں نے اپنی توبہ اور استغفار کیسے کی۔ اب اس پر منافق جو تھے وہ جزبز کا شکار تھے، وہ تذبذب کا شکار تھے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ یہاں فاقے چل رہے ہیں، فصل تیار کھڑی ہے، اور وہاں اللہ کے رسول جہاد کا حکم دے رہے ہیں۔ اب یاد رکھیے جہاد کیسا ہے، یہ جہاد ایک قسم کا فقط تلوار لے کر نہیں ہو رہا، جو حضور کے دور میں ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور بالخصوص اس غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر۔ اور وہ کیا ہے، ایک جہاد وہ تلوار کے ساتھ جا کر کے لڑنا ہے، اس میں اپنی جان براہ راست جانی ہے۔ پھر ایک جہاد موسم کے ساتھ ہے کہ اس گرمی کی شدت کے اندر سفر کرنا ہے۔ پھر ایک جہاد وہ مال کا جہاد ہے کہ اپنا مال اس کی پرواہ نہیں کی، اپنی فصلوں کی پرواہ نہیں کی۔ پھر ایک جہاد اپنی اولادوں کا ہے، اپنے اہل خانہ کا ہے کہ ان کی پرواہ نہیں کی، ان پر فاقے گزر رہے ہیں، وہ گھروں میں قحط سے بھوکے ہیں، ان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ انہوں نے اگر پرواہ کی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پرواہ کی۔ یہ ہے وہ ایمان جس کو منافق کہتے ہیں، اور قرآن نے پھر اس کو کوٹ کیا ہے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ عقل کو تو یہی سمجھ آتا ہے نا کہ بھائی گھر کے اندر بچے بھوکے مر رہے ہیں، تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی جاب کو سٹیج پر لگا کر، اپنا بزنس سٹیج پر لگا کر، سارے معاملات وہ سٹیج پر لگاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں نکل کھڑے ہو۔ عقل کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی خدا کا واسطہ ہمارا تعلق کسی دینی جماعت سے ہو، مذہبی جماعت سے ہو، اور وہ وہ اعلائے کلمہ حق اگر اس کا اعلان کر دے کہ کل اس دین اور اس نظام کے مستقبل نظام کے نفاذ کے لیے کھڑا ہونا ہے، نکلنا ہے باہر، تو ہم کیا کہتے ہیں، نہیں ہماری پریورٹی جاب ہے، وہاں تو پولیس کے ڈنڈے ہیں، وہاں تو مار بڑی پڑنی ہے، وہاں تو جیل نظر آ رہی ہے، وہاں تو ہمارے سیاسی مفادات ہیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں کل جن سے ہم نے اپنے کام کروانے ہیں۔ یہ جنگ تحریک منہاج القرآن حضور سید شیخ الاسلام گزشتہ 40 سال سے لڑ رہے ہیں، گزشتہ 40 سال سے اس نظام کے خلاف کہ ہم وہ آواز بلند کریں اپنے حالات کو بدلنے کے لیے۔ یہ حالات یاد رکھیے، اس نظام کے ہوتے ہوئے آپ 100 شخصیات بدل لیں،
100 شخصیات 1000 شخصیات بدل لیں، اس موجودہ نظام کے ہوتے ہوئے نہ اس ملک کے حالات بدلیں گے، نہ اس قوم کے حالات بدلیں گے۔ اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ فقط لیڈران کے آنے سے، سیاستدانوں کے آنے سے حالت کبھی نہیں بدلتی، تاں آ کے کہ قوم کے اندر خود یہ شعور بیدار ہو کہ ہاں ہماری حالت خراب ہے، اور اس ملک اور قوم کی حالت خراب کرنے والے اصل میں کون ہیں ان کو پہچانا جائے۔ وہ ہمارے مسیحا ہرگز نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، اس غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جب نکل پڑے سب صحابہ کرام نکل چلے، انہوں نے محنت کی، مال خرچ کیا، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نائب کے طور پر مدینہ کے اندر اگر کسی کو چھوڑا تو اس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ یعنی جیسے حضور خود مدینہ کے لوگوں پر، بچوں پر اور عورتوں پر نگران تھے، حضور نے اگر اپنا نگران اپنی جگہ پر کسی کو چھوڑا تو انفسنا کا معنی یہ ہے کہ حضور نے اپنا نائب علی المرتضیٰ کو بنا کر کے چھوڑا۔ اب وہاں منافق مدینہ میں رہ گئے۔ اب یاد رکھیے، صحابہ کرام نے بھی روایت کیا اور آقا علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا نا کہ اے علی، حضور مولا بھی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اے علی، تجھ سے سوائے مومن کے اور کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور سوائے منافق کے تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہ بھی ذات مصطفیٰ کا عکس ہے کہ مدینہ کے اندر منافق رہ گئے اور منافقوں کو جرت نہیں ہوتی تھی سر اٹھانے کی، کب؟ جب مصطفیٰ موجود ہوں اور یا علی المرتضیٰ موجود ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا مولا علی کریم کے خلاف کہ علی تو اتنا شجاع ہے، تو اتنا بہادر ہے، تیرے تو بدر کے اندر اور احد کے اندر ایسے واقعات ہیں، تو نے تو احزاب کے اندر کافروں کے ایسے چھکے چھڑائے ہیں، تجھے سب کو ساتھ لے جایا گیا اور تجھے یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اب عرب کے ان حالات کو دیکھیں اور وہ جس طرح کا ماحول تھا، وہاں پر جنگجو ہونا، بہادر ہونا ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام حیثیت رکھتا تھا، اور یہ تانا بہت بڑا تھا کہ تجھے بچوں اور عورتوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ وہ بار بار پروپیگنڈا کمپین ہونا شروع ہو گئی، ہر جگہ جہاں جب مولا علی جاتے، مولا علی کو ٹیز کیا جاتا، تنگ کیا جاتا۔ آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پیچھے سے جا کر کے لشکر کو ملے، اور حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا اے علی، ہم نے تو تجھے مدینہ میں چھوڑا تھا۔ آپ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ نے علی کو بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ تو اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا اے علی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، یعنی ہارون اور موسیٰ وہ بھی ایک ہی ماں کے جنے ہوئے دونوں بھائی تھے آپس میں، اور دونوں اللہ کی بارگاہ سے نبی تھے۔ تو بھی میرے بعد اسی طرح نگران ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اپنے پیچھے بنی اسرائیل پر نگران ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر کے گئے۔ آج میں تبوک کا سفر کر رہا ہوں تو اپنے پیچھے اگر کسی کو نگران چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تو علی تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی آنے والا نہیں ہے۔ تجھے میرے ساتھ وہی نسبت اور وہی مقام حاصل ہے۔ اور پھر مولا علی کریم کے ذات مبارکہ کا یہ مقام ہے کہ علی المرتضیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یاد رکھیے کہ ہم جو مولا علی کا تذکرہ اس انداز میں کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنا وتیرہ بنا لیں، اس کو اپنا، یہ آخر میں پیغام عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ کیوں کہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مجلسوں کے اندر مومن اور منافق کی پہچان مولا علی کے ذکر سے کیا کرتے تھے، کہ مولا علی کا ذکر سن کر جس کے چہرے پر خوشگواری آ جائے، جس کے چہرے پر بشاشت آ جائے، جو چہرہ کھل اٹھے، ہم پہچان جاتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پر ناگواری آ جائے ہم پہچان جاتے تھے کہ یہ بے ایمان منافق ہے۔
یہ جو طرز عمل میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بچھا لیں. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو ہم مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، تو سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی تک ہر صحابی وہ علی علی کرنے والا تھا. سیدنا صدیق اکبر سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے سب لوگ حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی نظر فقط ٹکٹکی مانگ کر آپ مولا علی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آخر یہ کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سیدنا عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ آپ جس طرح کی عزت، فضیلت اور عظمت اور جو شرف وہ علی المرتضیٰ کو دیتے ہیں، ایسا سلوک آپ باقیوں کے ساتھ نہیں کرتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا سلوک کیوں نہ کروں، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. ایک شخص، دو شخص آئے ہیں سیدنا عمر فاروق کی پاس، بدو تھے، پہچانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اس مسئلے پر فیصلہ فرمائیں. تو سیدنا مولا علی کریم تشریف فرما تھے. تو حضرت عمر فاروق نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ علی تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے. انہوں نے حضور مولا علی کی شان کے اندر کچھ نازیبا الفاظ کہے، جو غیر مناسب الفاظ انہوں نے کہے، وہ جانتے نہیں تھے نا، پہچانتے نہیں تھے. تو سیدنا عمر فاروق نے اس کہنے والے کو گریبان سے پکڑا اور زمین سے اتنا بلند کیا کہ اس شخص کے پاؤں زمین سے اونچے ہو گئے، اور اتنا بلند کر کے فرمایا تو جانتا ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ مجھ امیر المومنین عمر فاروق اور دنیا میں بسنے والے ہر مومن کا مولا یہی شخص علی المرتضیٰ کرم الکریم ہے. یہ مقام ہے مولا علی کرم الکریم کا. میں نے کہا جس صحابی کو دیکھیں گے وہ علی علی کر رہا ہے، وہ علی علی. حضرت عمر بن عاص سے پوچھا گیا، کہا گیا، فرمایا ساری دنیا مولا علی کو اس دور کے اندر برا بھلا کہتی ہے، آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کی زبان سے کبھی ان کے خلاف ہم نے کوئی بات نہیں سنی. آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کے بارے میں 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ جو اگر مجھے کہہ دی جاتی تو دنیا و مافیا کی ہر شے سے بہتر وہ 3 باتیں تھیں. وہ ایک بات تو وہ جو میں نے ابھی عرض کی، غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ جب سب چلے گئے تو حضور نے فرمایا اے علی تو میرے بعد اسی طرح ہے، تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی. فرمایا دوسری شان مولا علی کو جو حاصل ہے وہ غزوہ خیبر کی رات تھی، جب حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل صبح جھنڈا میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. تو ہر شخص اس سند لینا چاہتا تھا کہ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ کل جس کو جھنڈا مل جائے گا وہ محب مصطفیٰ بھی ہے اور محبوب مصطفیٰ بھی ہے. اور تیسری چیز فرمایا غدیر خم کے موقع پر حضور نے ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ مولا علی کرم الکریم کی ذات ہے. آپ کی ولادت مبارکہ کا مبارک مہینہ ہے اور آپ کی تاریخ ہے 13 رجب المرجب. اور عجیب واقعہ آپ کی ولادت مبارکہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. اس کے اوپر پھر کسی اور دن اس پر گفتگو ہوگی کہ وہ کیا خوبصورت منظر اور واقعہ ہے. تو اپنے سینوں کو اور اپنی نسلوں کو سینوں کو وہ مولا علی کی محبت سے منور کر لیں. یہی زندگی کے اندر بھی، اسی زندگی میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی اسی میں فلاح ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا